بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر۔ اب تک ہم لوگوں نے تختی نمبر 3 مکمل کیا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ تختی نمبر 4 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور جو سلسلہ ہمارا قرآن کریم تک چلے گا انشاءاللہ اس میں آپ کی شرکت ہوتی رہے اور قرآن کریم پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوتا رہے۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ قرآن نورانی قاعدہ کو کھولیے، اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے۔ تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ کیا ہے؟ حروف مدہ۔ آپ کہیں گے کہ حروف مدہ کیا کس کو کہتے ہیں، کیا ہے؟ تو اس کی آگے میں بتا دوں، ابھی اس پہ لکھا ہوا ہے، پڑھیے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، الف جس سے پہلے زبر ہو۔ یہاں آپ نے ہیڈنگ میں دیکھا، اوپر میں لکھا ہوا ہے کہ الف حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 حروف مد 3 ہیں۔ کیا کیا ہے؟ الف یا واو۔ اب ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے، الف کو ہم کب کھینچیں گے؟ الف کو ہم کھینچ کر پڑھنے کے لیے جو بول رہا ہے ان تینوں کو کھینچ کر پڑھے، تو ان کب کھینچا جائے گا؟ تو الف جس سے پہلے زبر ہو۔ الف کو ہم کسی حرف سے ملائیں گے تو اس جس سے ملائیں گے اس سے پہلے اگر زبر ہے تب یہ الف جو ہم پڑھیں گے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ اب پڑھیے، یہاں دیکھیے، یہ 3 قاعدے ہم کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ الف کو اس وقت کھینچا جائے گا جب الف سے پہلے زبر ہو اور وہ الف سے مل کر پڑھا جا رہا ہو، تو اس وقت الف کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور اس کو حروف مدہ یعنی الف مدہ اس کو کہیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ۔ کیا ہے؟ حمزہ الف زبر آ۔ اب دیکھیے، الف تو خالی ہے، الف کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الف سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اب حمزہ سے پہلے جب زبر آ گیا تو قاعدہ یہ تھا کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس الف کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے، اب ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با۔ حروف کی ادائیگی تو آپ کو انشاءاللہ آ ہی گئی ہوگی، حروف کی مشق آپ نے پیچھے کر لیا ہے، جس طرح میں نے پڑھایا تھا مشق کرنے کی کوشش بھی کرائی تھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے مشق کیا ہوگا اور حروف کی ادائیگی آپ کی ہوئی ہوگی۔ اب یہاں پہ سیدھے ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ با الف زبر با، یہاں دیکھیے کھینچ رہے ہیں، با الف زبر با۔ تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، سا۔ اسی طرح کھینچتے ہوئے چلے جائیں آپ انشاءاللہ اس کو۔ حروف مدہ یعنی کہ الف مدہ کی بحث ابھی پڑھ رہے ہیں۔ الف مدہ کو کتنا کھینچیں گے اور کب کھینچیں گے یہ بھی میں آپ کو بتایا ہوں کہ الف مدہ تب ہوگا جس سے پہلے، الف سے پہلے اگر زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ دیکھیے، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا، را الف زبر را۔ اسی طرح آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو شروع میں مشکل لگ رہی ہوگی، لیکن جب آپ حروف کو پہچان چکے ہیں، اس کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں، تو اب انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ زا الف زبر زا، اس کے بعد سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، اس کے بعد صاد الف زبر صا۔ حرف کی ادائیگی بھی کرنی ہے، الف مدہ کو بھی پڑھنا ہے، زبر کی بھی آواز نکالنی ہے، سب چیز کی رعایت کرتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ اس کے بعد دیکھیے، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا۔ آگے دیکھیے، عین الف زبر عا۔ اب دیکھیے، غائن الف زبر غا۔ اب حرف کو تو پہچان ہی رہے ہیں، بس اس کو الف سے ملا کر اس کو مدہ کرنا ہے، الف مدہ کی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فا الف زبر فا۔ اب دیکھیے آگے، قاف الف زبر قا،
اب دیکھیے قاف ہم نے حلق سے نکالا تھا، ایک اور کاف ہے جو حلق ہی سے نکلے گا، لیکن اس سے پہلے ہلکا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نرم آواز کے ساتھ ہلکا سے نکلتا ہے، ہلکے آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ کاف الف زبر کا، اس کے بعد ہے لام الف زبر لا، میم الف زبر ما۔ جس طرح ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں اسی طرح آپ مشق کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت جلد سیکھ جائیں گے، قرآن پڑھنا آپ کو آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اسی طرح پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے رمضان المبارک میں آپ دوسروں کو دیکھ کر افسوس نہیں کریں گے، بلکہ آپ خود اسے ایک جواب دیں گے اور قرآن کریم لے کر بیٹھ جائیں گے۔ انشاءاللہ آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات سبق سے کچھ سیکھا ہوگا، تو سبق سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سبق اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔